بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں خوش ہوں گے، بخیریت ہوں گے اور ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ بچوں، آج ہم کلاس پنجم سے سبق پڑھیں گے، 12واں سبق، دنیا آپ کی مٹھی میں۔ ہم یہ سبق پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے اور اس کے مشقی سوالات کو حل بھی کریں گے۔ چلیے سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ کچھ نئے الفاظ ہیں جو آپ نے شاید پہلے نہ پڑھے ہوں، ان کا تلفظ ہم سمجھ لیتے ہیں۔ ٹیکنالوجی، منظم، انقلاب، افادیت، دو چند، انٹرنیٹ، پیغام رسانی، انبار، استفادہ۔ موجودہ دور کو سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور کہا جاتا ہے۔ ہماری دنیا اہم ترین ایجادات سے بھری پڑی ہے۔ موبائل فون، ٹیلی ویژن، کمپیوٹر، ہوائی جہاز، گاڑیاں، غرض ایک سے بڑھ کر ایک ایجاد ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ یوں تو سبھی ایجادات اہم ہیں، لیکن کمپیوٹر کو اہم ترین ایجاد کہہ سکتے ہیں۔ شروع میں کمپیوٹر حساب کتاب کرنے، معلومات منظم کرنے اور محفوظ بنانے کے کام آتا تھا۔ انٹرنیٹ ایجاد ہوا تو کمپیوٹر کی افادیت دو چند ہو گئی، یعنی کمپیوٹر کے فائدے کئی گنا بڑھ گئے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے سے دنیا بھر کے کمپیوٹر آپس میں جڑ گئے۔ پیغام رسانی کی دنیا میں انقلاب آ گیا۔ ایک کمپیوٹر کی معلومات دوسرے کمپیوٹر تک پلک جھپکنے میں پہنچنے لگی۔ یوں دنیا نے عالمی گاؤں کی شکل اختیار کر لی۔ یہ دیکھیے، سدرا نے جیسے ہی کمپیوٹر آن کیا، اس نے امی ابو کو آواز دی کہ حامد بھائی کا پیغام اور تصویریں آئی ہیں۔ حامد کا نام سنتے ہی امی ابو اور اس کا چھوٹا بھائی احمد دوڑے چلے آئے۔ حامد سدرا کا بڑا بھائی ہے۔ کچھ ہی عرصہ پہلے وہ لندن تعلیم حاصل کرنے گیا تھا۔ حامد نے پیغام اور تصویریں ای میل کے ذریعے سے بھجوائی ہیں۔ ای میل خط کی جدید شکل ہے جو انٹرنیٹ کے ذریعے سے بھیجی جاتی ہے۔ حامد کی خیریت کے بارے میں جان کر سب نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور تصویریں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ طالب علموں کے لیے بھی انٹرنیٹ نے بہت سی سہولیات پیدا کر دی ہیں۔ انٹرنیٹ کی مدد سے اب گھر بیٹھے تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک اس بات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آج انٹرنیٹ کی مدد سے ایک دور دراز علاقے میں بیٹھا ہوا طالب علم بھی اعلیٰ ماہر اساتذہ سے استفادہ کر سکتا ہے، یعنی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ پاکستان سمیت دنیا کے کئی ممالک میں اس طرح کی کئی یونیورسٹیاں چل رہی ہیں جو انٹرنیٹ کے ذریعے سے اعلیٰ تعلیم دیتی ہیں۔ بچوں دیکھیے کہ میں بھی انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہی یہ سبق آپ تک پہنچا رہی ہوں، تو انٹرنیٹ کس قدر مفید ہے۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے سے معلومات کے خزانے ہمارے سامنے کھل جاتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی موضوع کے متعلق یہ ہمارے سامنے معلومات کا انبار لگا دیتا ہے۔ انٹرنیٹ پر ہم کتابیں پڑھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کھولتے ہی دنیا کی بڑی بڑی لائبریریاں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ مذہب، قرآن پاک کی تفسیر، سیرت، سائنس، ٹیکنالوجی، ادب، بچوں کی نظموں اور کہانیوں سمیت ہر موضوع پر ہزاروں کتابیں ہیں۔ جوزف کو جب بھی پڑھائی میں مشکل پیش آتی ہے یا ایسے کسی موضوع پر معلومات درکار ہوتی ہے، انٹرنیٹ اس کا کام آسان کر دیتا ہے۔ اس کی بہن ماریا کو مختلف قسم کے کھانے پکانے اور آرائشی اشیاء تیار کرنے میں دلچسپی ہے۔ وہ اپنے اس شوق کو انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہی پورا کرتی ہے۔ گھر والے بھی ماریا کے ہنر کی داد دیتے ہیں۔ راجندر صاحب ایک مصروف شخص ہیں۔ وہ اسٹاک ایکسچینج میں کام کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ کی مدد سے اکثر وہ اپنے کام گھر بیٹھے ہی کر لیتے ہیں۔ وہ بجلی، پانی، گیس اور ٹیلی فون کے بل انٹرنیٹ کی مدد سے جمع کروا کر اپنا قیمتی وقت بچا لیتے ہیں۔ ان کی بیگم بھی کبھی کبھار سودا سلف انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہی منگوا لیتی ہیں۔ انٹرنیٹ کا استعمال بزرگوں میں بھی عام ہوتا جا رہا ہے۔ اسما کے دادا اور دادی قرآن پاک کی تلاوت انٹرنیٹ کے ذریعے سے سننے کا اہتمام کرتے ہیں۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے نشر ہونے والی اذان سننا اور نماز کی ادائیگی براہ راست دیکھنا بھی ممکن ہو گیا ہے۔ دنیا کا شاید ہی کوئی شعبہ ایسا ہو جس کے بارے میں انٹرنیٹ سے رہنمائی نہ ملتی ہو۔ طب اور دفاع کے شعبوں میں بھی انٹرنیٹ سے استفادہ کیا جا رہا ہے۔ ہزاروں میل کی دوری پر مریض اور معالج ایک دوسرے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مرض کی تشخیص اور ادویات کے متعلق معلومات کے تبادلے بھی انٹرنیٹ کی مدد سے ممکن ہو گئے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے
کہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے اپنی صلاحیتوں کو نکھاریں، دنیا میں ہونے والی تحقیق سے فائدہ اٹھائیں، لیکن ساتھ ساتھ اس کے مضر اثرات سے بھی بچیں۔ سارا دن کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ پر وقت گزارنے سے جسمانی سرگرمیوں میں حصہ لینے کا موقع نہیں ملتا، یوں ہماری صحت خراب ہو سکتی ہے اور ہماری نظر پر بھی برے اثرات پڑ سکتے ہیں، اور اس طرح انٹرنیٹ کے بے مقصد استعمال سے ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے اور تعلیم کا حرج ہوتا ہے۔ اگر ہم انٹرنیٹ کا استعمال متعین کردہ مقاصد کو مد نظر رکھ کر بامقصد کریں تو اس کے مضر اثرات سے بچا جا سکتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، ہم نے سیکھا کہ انٹرنیٹ اس دور کی اہم ترین ایجاد ہے۔ بچوں، ہر ایجاد کے فائدے بھی ہوتے ہیں اور نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ ضرورت اس چیز کی ہے، اس امر کی ہے کہ ہمیں اس ایجاد سے فائدے حاصل کرنے چاہیے زیادہ سے زیادہ۔ جس طرح انٹرنیٹ سے بہت سے کام ہماری زندگی کے آسان ہو گئے ہیں، تو اچھی بات ہے کہ ہم انٹرنیٹ کا استعمال تعمیری مقصد کے لیے کریں، اور جتنی بھی ہمیں جو چیزیں سیکھنی ہیں، جس ضرورت کے لیے ہم انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں، چاہے وہ پڑھائی ہو یا کوئی ہم اسکل سیکھنا چاہتے ہیں، تو انٹرنیٹ کا استعمال ضرور کریں، لیکن بے مقصد یا فضول کاموں کے لیے، گیمز کھیلنے کے لیے، بے مقصد کام کے لیے، وقت ضائع کرنے کے لیے ہم انٹرنیٹ استعمال نہ کریں۔ اور زیادہ سے اگر ہم انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، بہت زیادہ ٹائم اگر ہم دیتے ہیں اسکرین کو، یعنی کمپیوٹر، لیپ ٹاپ یا موبائل کی اسکرین کے سامنے ہم زیادہ وقت گزارتے ہیں، تو اس سے بینائی خراب ہونے کا بھی ڈر ہوتا ہے، اور صحت کے حوالے سے بھی کچھ مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں، کیونکہ پھر زیادہ ٹائم بیٹھے رہ کر ہم یہی کام کریں گے تو فزیکل ایکٹیویٹی ہماری کم ہو جائیں گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ جو آپ کا کام ہے، ضروری کام، آپ ضرور اس سے حاصل کریں، فائدہ حاصل کریں، اور اس کے بعد آپ فزیکل ایکٹیویٹیز پر یا اپنے جو فزیکل گیمز ہیں ان پر بھی دھیان دیں۔ اور ایک اور بات، کبھی بھی انٹرنیٹ پر اپنی ذاتی معلومات کسی اجنبی کو نہ دیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی آپ سے انٹرنیٹ پر آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، کسی سے کانٹیکٹ میں ہیں، اور آپ سے آپ کی پرسنل انفارمیشن مانگتے ہیں، تو آپ فوراً گھر میں کسی بڑے کو بتائیں اور اس سے ہرگز نہ دیں۔ ان باتوں کا خیال رکھ کر آپ انٹرنیٹ استعمال کریں گے تو یقیناً آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ اب سبق میں شامل مشکل الفاظ اور ان کے معنی۔ انبار کے معنی ہے ڈھیر، خیریت کے معنی ہے سلامتی، افادیت کے معنی ہے فائدہ مند ہونا، درکار ہونا اس کے معنی ہے ضرورت ہونا، مضر کے معنی ہے نقصان دہ، داد دینا اس کے معنی ہے تعریف کرنا، استفادہ کرنا کے معنی ہے فائدہ حاصل کرنا، اور ہنر کے معنی ہے کام یا فن۔ اب سبق کے مطابق درست الفاظ یا درست لفظ لکھ کر خالی جگہ پر کریں۔ پہلا ہے کہ موجودہ دور کو سائنسی اور ٹیکنالوجی کا دور کہا جاتا ہے، اس میں ٹیکنالوجی لفظ آئے گا، دوسرے میں لفظ ایجاد آئے گا، تو جملہ کچھ یوں ہو جائے گا کہ انٹرنیٹ ایجاد ہوا تو کمپیوٹر کی افادیت دو چند ہو گئی۔ تیسرا ہے ای میل خط کی جدید شکل ہے۔ چوتھا ہے کہ راجندر صاحب اسٹاک ایکسچینج میں کام کرتے ہیں۔ اور آخری ہے کہ دنیا نے عالمی گاؤں کی شکل اختیار کر لی۔ اب ہے کہ سبق کے مطابق درست بیانات پر ٹک اور غلط بیان پر کراس کا نشان لگائیے۔ پہلا ہے کہ انٹرنیٹ نے طالب علموں کے لیے سہولیات پیدا کر لی، بالکل ٹھیک ہے، ٹک کا نشان لگا دیجئے۔ دنیا بھر کے کمپیوٹر تاروں کے ذریعے سے آپس میں جڑے ہوئے ہیں، غلط، انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپس میں جڑے ہوئے ہیں، یہ صحیح ہے۔ اور پھر ہے کہ انٹرنیٹ کی بدولت پیغام رسانی کی دنیا میں انقلاب آ گیا ہے، یہ بھی درست ہے۔ ماریا کو کپڑوں کی سلائی کرنے کا شوق ہے، یہ غلط ہے۔ انٹرنیٹ کا استعمال بزرگوں میں بھی عام ہوتا جا رہا ہے، یہ درست ہے۔ اب کچھ سوالات ہیں جن کے جواب لکھنے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ انٹرنیٹ کی ایجاد سے پیغام رسانی کی دنیا میں کیا انقلاب آیا؟ اس کا جواب ہے کہ معلومات ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر تک پلک جھپکتے میں پہنچنے لگی، یوں دنیا نے عالمی گاؤں کی شکل اختیار کر لی۔ دوسرا سوال ہے کہ جوزف اور ماریا انٹرنیٹ کی مدد سے کیا کام کرتے ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ جوزف کو جب بھی پڑھائی میں کوئی مشکل پیش آتی ہے اور اسے کسی موضوع پہ معلومات درکار ہوتی ہے تو انٹرنیٹ اس کا کام آسان کر دیتا ہے۔ ماریا کو مختلف قسم کے کھانے پکانے اور آرائشی اشیاء تیار کرنے میں دلچسپی ہے، اور وہ اپنے اس شوق کو انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہی پورا کرتی ہے۔ تیسرا سوال ہے ایک طالب علم کی حیثیت سے ہم انٹرنیٹ سے کیا فائدے حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ انٹرنیٹ کی مدد سے آپ گھر بیٹھے تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے۔
دور دراز علاقے میں بیٹھا ہوا طالب علم بھی ماہر اساتذہ سے استفادہ کر سکتا ہے۔ دنیا کے کئی ممالک میں اس طرح کی یونیورسٹیاں چل رہی ہیں جو انٹرنیٹ کے ذریعے سے اعلیٰ تعلیم دیتی ہیں۔ انٹرنیٹ کھولتے ہی دنیا کی بڑی بڑی لائبریریاں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، جہاں ہر موضوع پر ہزاروں کتابیں موجود ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ انٹرنیٹ نے ہماری زندگی میں کون سی آسانیاں پیدا کی ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ انٹرنیٹ نے ہماری زندگی میں بہت سی سہولیات پیدا کر دی ہیں۔ انٹرنیٹ کی وجہ سے دنیا نے ایک عالمی گاؤں کی شکل اختیار کر لی ہے۔ اب دور دراز رابطہ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ گھر بیٹھے تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے۔ معلومات کا ایک خزانہ ہے جو ایک کلک پر ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بزنس، طب یا کسی بھی شعبے اور روزمرہ زندگی کے کام انٹرنیٹ کی مدد سے بہت آسان ہو گئے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ اس کا جواب ہے کہ انٹرنیٹ کا استعمال تعمیری کام کے لیے کرنا چاہیے۔ تمام دن کمپیوٹر لیپ ٹاپ پہ وقت گزارنے سے جسمانی سرگرمیوں میں حصہ لینے کا موقع نہیں ملتا۔ یوں ہماری صحت بھی خراب ہو سکتی ہے اور ہماری نظر پر بھی برے اثرات پڑ سکتے ہیں۔ اسی طرح انٹرنیٹ کے بے مقصد استعمال سے ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے اور تعلیم کا حرج بھی ہوتا ہے۔ اب ہے لفظوں کا کھیل۔ مثال کے مطابق دیے ہوئے الفاظ کے حروف الگ الگ کریں اور آخری حرف سے کوئی بھی خوبی لکھیں۔ پہلا لفظ انہوں نے تنقید دیا ہوا ہے، اس کے حرف الگ کیے ہیں اور اس کے بعد ایک نیا لفظ بنایا ہے۔ اگلا لفظ ہے منصف، اس کے الفاظ کو آپ الگ الگ کیجیے۔ میم، نون، صاد، فے علیحدہ علیحدہ ہم نے لکھے ہیں حروف۔ پھر آخری لفظ جو ہے ہمارا فے، اس سے ایک نیا لفظ بنے گا جو ایک خوبی ہوگی، فرما بردار۔ اسی طریقے سے قسمت کا کاف، سین، میم، تے علیحدہ علیحدہ کرنے کے بعد تے جو آخری حرف ہے اس سے ہم بنائیں گے تابع دار۔ اگلا لفظ ہے مجلس، میم، جیم، لام، سین، ان کو علیحدہ علیحدہ کرنے کے بعد سین سے جو لفظ بنا ہے وہ جو کہ ایک خوبی ہے وہ ہے سمجھدار۔ پھر لفظ ہے تسخیر، تے، سین، خے، یہ، رے، اور رے سے جو لفظ بنا ہے وہ ہے رازدار۔ آخری لفظ ہے پیشہ، پے، یہ، شین، ہے، پیشہ، اور جو ہے آخری لفظ ہے اس سے جو خوبی ہے وہ ہے ہسمکھ۔ اب ہے قواعد سیکھیں۔ ماضی شکیہ، دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیں۔ بچے نے دودھ پی لیا ہوگا، ثنا اسکول سے آ گئی ہوگی، زاہد نے ای میل پڑھ لی ہوگی، ریل گاڑی اسٹیشن پر پہنچ چکی ہوگی۔ اوپر دیے جملوں میں الفاظ پی لیا ہوگا، پڑھ لی ہوگی، آ گئی ہوگی، پہنچ گئی ہوگی ایسے افعال ہیں جو گزرے ہوئے زمانے میں ان کاموں کے کرنے یا ہونے میں شک کو ظاہر کرتے ہیں۔ جیسے یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ بچے نے دودھ پی لیا ہوگا، یہی شک جملوں کو شکیہ جملہ بناتا ہے۔ مثال کے مطابق سبق میں سے 5 جملے چنیں اور انہیں شکیہ جملوں میں تبدیل کر کے لکھیں۔ جیسے ہے کہ گھر والے ماریا کے ہنر کی داد دیتے ہیں، یہ سادہ جملہ ہے، اور اسی کا اگر ہم شکیہ جملہ بنائیں گے تو کچھ یوں ہوگا کہ گھر والے بھی ماریا کے ہنر کی داد دیتے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، یہ بہت آسان کام ہے، یہ آپ خود کر سکتے ہیں، بہت آسانی سے آپ کر لیں گے۔ سادہ جملے سبق میں سے چنیے، 5 سادہ جملے آپ چنیں اور اس کو شکیہ جملوں میں تبدیل کر دیں۔ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ سادہ جملوں کو کس طرح سے شکیہ جملوں میں کنورٹ کیا جاتا ہے، تبدیل کیا جاتا ہے۔ فعل ماضی تمنائی یا شرطیہ، دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیں۔ کاش مجھے ایک بار پھر روپیہ پیسہ مل جائے، اس جملے میں تمنا ظاہر کی گئی ہے تو یہ تمنائی جملہ ہے۔ اگر وہ محنت کرتا تو ضرور کامیاب ہوتا، یہ ایک شرطیہ جملہ ہے، یعنی اگر وہ کام یہ کرے گا تو پھر کامیاب ہوگا، اس میں کوئی ایک شرط ظاہر ہو رہی ہے۔ اگلا ہے کہ کاش میں بھی آپ کی مدد کر سکتا، اس جملے میں کوئی وش ظاہر ہو رہی ہے، کوئی تمنا ظاہر ہو رہی ہے تو یہ تمنائی جملہ ہے۔ آخری جملہ ہے کہ اگر آپ نے پوری قیمت ادا کر دی یہ گھڑی آپ کو مل جائے گی، یہ بھی ایک شرطیہ جملہ ہے۔ اوپر دیے جملوں میں کام کا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں تمنا اور شرط کے ساتھ ظاہر کیا گیا ہے۔ جن جملوں کے آغاز میں تمنائی الفاظ جیسے کاش اور شرطیہ الفاظ جیسے اگر استعمال کیے جائیں انہیں ماضی تمنائی یا شرطیہ جملے کہتے ہیں۔ کچھ جملے دیے گئے ہیں جس میں آپ کو خالی جگہ پر کرنی ہے کاش یا اگر لگا کر۔ تو پہلا ہے کہ اگر بھائی جان جلدی گھر آ جائیں تو ہم سیر کرنے جائیں گے، اور دوسرا ہے کہ اگر تم سویرے جلدی اٹھتے تو وقت پر پہنچ جاتے، ٹھیک ہے، یہ ایک شرطیہ جملہ ہے۔
اور تمنائی جملہ ہے اگلا کہ کاش میں دوبارہ آپ سے مل سکتا. تمنائی جملوں میں کاش کا استعمال ہوتا ہے، کسی وش کا، کسی تمنا کا. اور جو شرطیہ جملے ہوتے ہیں ان میں اگر کا استعمال ہوتا ہے. کاش میں نے امی کا کہنا مان لیا ہوتا. اگلا جملہ ہے کہ کاش میں بھی دوڑ میں اول آ سکتا. اور آخری جملہ ہے کہ اگر تم نے دھوکہ دیا تو سخت نقصان اٹھاؤ گے. اب ہے کہ دی ہوئی عبارت درست تلفظ روانی سے پڑھیں اور پوچھے گئے سوالوں کے زبانی جواب دیں. پیغام، معلومات اور اطلاعات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں انہیں ذرائع ابلاغ کہتے ہیں. مثلاً اخبار، ریڈیو، رسائل اور انٹرنیٹ وغیرہ. یہ ذرائع لوگوں کو اطلاعات و معلومات پہنچانے کا کام کرتے ہیں. ان کی بدولت تعلیم، تفریح اور دیگر معلومات بھی حاصل ہوتی ہیں. کسی بھی ملک کے ذرائع ابلاغ اس کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. ملک کی معاشی، معاشرتی اور سیاسی صورتحال کا اندازہ بھی ذرائع ابلاغ سے لگایا جاتا ہے. ذرائع ابلاغ کی دو اقسام ہیں، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا. ایسے ذرائع ابلاغ جو معلومات اور اطلاعات کو شائع کر کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں پرنٹ میڈیا کہلاتے ہیں، جیسے اخبار، رسائل، جریدے وغیرہ. ایسے ذرائع ابلاغ جو برقی لہروں کے ذریعے سے اطلاعات لوگوں تک پہنچاتے ہیں الیکٹرانک میڈیا کہلاتے ہیں. پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کے ذرائع ریڈیو، ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ ہیں. پہلا سوال ہے کہ ذرائع ابلاغ کسے کہتے ہیں، تو اس کا جواب ہے پیغام، معلومات اور اطلاعات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں انہیں ذرائع ابلاغ کہتے ہیں، جیسے اخبار، ریڈیو، رسائل وغیرہ یا انٹرنیٹ وغیرہ. دوسرا سوال ہے کہ ذرائع ابلاغ کیا کیا کام انجام دیتے ہیں، تو یہ ذرائع لوگوں کو اطلاعات اور معلومات پہنچانے کا کام انجام دیتے ہیں. ان کی بدولت تعلیم، تفریح اور معلومات حاصل کرنے کا کام بھی آسان ہو جاتا ہے. اگلا سوال ہے کہ پرنٹ میڈیا میں کون سے ذرائع ابلاغ شامل ہیں، تو پرنٹ میڈیا میں اخبار، رسائل اور جریدے وغیرہ شامل ہیں. الیکٹرانک میڈیا میں کون سے ذرائع ابلاغ شامل ہیں، تو الیکٹرانک میڈیا میں ریڈیو، ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ شامل ہیں. بچوں امید کرتی ہوں کہ تمام سبق اور اس کے مشقی سوالات آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے. اس حوالے سے کوئی پریشانی، کوئی الجھن ہو تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں. ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے اور دل لگا کر پڑھتے رہیے. اللہ حافظ.